أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر ان سور مبارکہ میں سے ہے جن کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ النصر کے نزول کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ یہ سورت مبارک جو ہے نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد اور مکہ کے فتح ہونے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مبارک اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور انہوں نے کہا کہ اذا جو اس پہ داخل ہوا ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ کسی آنے والی خوشخبری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو خبر عطا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی، اور فتح سے مراد فتح مکہ۔ تو اس لیے بعض علماء یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ رائے مبارک ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کی فتح سے بھی پہلے اور خیبر کی فتح کے بعد۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا قول مبارک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ سورت مبارک جو ہے نازل ہوئی ہے بالکل فتح مکہ کے بعد اور عین حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج مبارک ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے، اور چونکہ آپ کا حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی وہی ہے، تو اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم مجمعین نے فرمایا کہ یہ سورت مبارک جو ہے نازل ہوئی ہے حج کے دنوں میں، حج کے موقع پر، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سورت مبارک کا نام جہاں سورت النصر ہے وہاں اس سورت مبارک کا نام سورت التودیع بھی ہے۔ سورت التودیع کا معنی سورت جس میں وداع کیا گیا ہو، تو گویا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وداع کی طرف بھی اشارہ مبارک پایا جاتا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ آخری صورتوں میں۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک روایت مبارک پیش کی کہ جب یہ سورت مبارک نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سورت کے اندر اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اور فراق۔ اور بلکہ بعض مفسرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب یہ سورت التودیع نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا عظیم خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لعلی لا اراکم بعد یومی ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس دن کے بعد پھر میں تمہیں یہاں نہ دیکھ سکوں، یعنی مجھے شاید اگلا سال نصیب نہ ہو۔
خطبہ جو ہے آپ کا بالحقیقت ویسے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع پر مستقل علیحدہ کتابیں لکھی، اور ویسے وہ عظیم خطبہ ہے، ایک عظیم چارٹر ہے، ایک عظیم دستور ہے، ایک عظیم منشور ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے پورے عالم انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اگر آج بھی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھ کر عمل کر لے تو پوری دنیا کے اندر امن، سکون، طمانینت اور رفاہیت اور ترقی ہر لحاظ سے ظاہری اور باطنی پیدا ہو سکتی۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، اللہ عالم یعنی کہ سب تک حقیقت ہے، کہ آج کل جو بڑے بڑے ان کے یعنی دنیا نے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ان کے منشور جو ہیں دراصل وہ بھی اس سے چرائے گئے حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک، یعنی ان سے چیزیں لے لی گئی، اصل تو ایمان تو لائے نہیں، لیکن جو ان کے اندر بنیادی اصول تھے، جو ان کے اندر ایک عالمی پیغام تھا، ایک عالمی انسانیت کے لیے ہدایات تھی، اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کو لیا۔ تو اس لیے اس روایت مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورت مبارک جو ہے مکہ کی فتح کے بعد نازل ہوئی، چونکہ حضور کا حج مبارک فتح مکہ کے بعد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج مبارک سے تشریف لائے، اور وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے، آپ کا آخری حج مبارک۔ اور اسی طرح روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب آپ کی مجلس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آتے تو آپ حضرت ابن عباس کو آگے بٹھا دیتے تھے اور ان کو یعنی بڑا مرتبہ دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ساری زندگی ان کا ایک اصول رہا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا قرآن کا علم رکھنے والا ہے وہ حضرت عمر کے ہاں بہت بڑی شان رکھنے والا ہے۔ یعنی حضرت عمر کا پیمانہ جو تھا کسی کی عزت کا، کسی کی شرافت کا، کسی کی عظمت کا، وہ دو چیزیں ہوتی تھی، ایک نماز اور ایک قرآن۔ جتنا زیادہ پختہ نمازی ہے اتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ اعتماد فرماتے ہیں، اور جتنا اسے قرآن حفظ ہے، قرآن یاد ہے، قرآن کا علم ہے، اتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ترجیح دیتے تھے کہ بھی حافظ قرآن۔ اور اسی لیے یاد رکھیں، جہاں بھی اسلام کی سربراہی ہوگی، اسلام کا حکم چلے گا، اسلام کی حکومت ہوگی، وہاں قرآن والوں کو عزت و عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور جہاں اسلام یا اللہ کے دین کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں پر حافظ قرآن ہو یا علم والا ہو یا قرآن کا عالم ہو، ان کو حقیر اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے گا کہ کیا ہے یہ فقیر لوگ ہیں، یہ بھیک مانگنے والے، ہمارے روٹیوں پہ پلنے والے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ان کا کام کیا ہے، کبھی اذان دے دی اور کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی لوگوں کو تقریر کر دی، بس ان کی نظروں میں سب سے حقیر طبقہ جو ہے وہ اہل علم کا ہو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج یعنی انتہائی درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کم از کم مسلمان ملکوں میں ایسا نہ ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، وہاں بھی قرآن والوں کو اور علم والوں کو اسی حقارت، اسی تحقیر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی قرآن والا یا علم والا یا طالب العلم یا عالم جو ہے ہمارے برابر آ کے بیٹھ جائے، سوال پیدا۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اچھی جگہ بیٹھے ہیں، دعا کر سکتے ہیں
کہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا. لیکن یہ اصولی سی بات، ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ میرے مدنی پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. حضور پاک کو نبوت ملی، رسالت ملی، آپ کو اتنا بڑا شرف ملا، اتنا بڑا مقام ملا. تو یہ مقام کب ملا؟ جب اللہ نے اپنا قرآن میرے مدنی پر نازل فرمایا. تو جو قرآن کو سینے میں رکھے گا وہ عزت والا ہے، یا لاڈ نکالے کو سینے میں رکھے گا وہ عزت والا ہے. سوچنے والی بات. ایک آدمی کے سینے میں لاڈ نکالے کا پڑا بنایا ہوا نظام تعلیم ہو، ایک آدمی کے سینے میں شیکسپیئر کی لکھی ہوئی نثر ہو یا اشعار ہو، اور دوسرے کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو. اب یہ خود فیصلہ کریں اگر مسلمان کے نزدیک عزت والا کون. ایک آدمی نے ساری زندگی اس لیے انگریزی پڑھی، ڈگریاں حاصل کی کہ مجھے نوکری ملے گی، مجھے عہدہ ملے گا، مجھے افسر بنا دیں گے، مجھے کمشنر بنا دیں گے. اور ایک آدمی نے ساری زندگی قرآن پڑھا کہ میں حضور کا جو سب سے عظیم معجزہ ہے اس کو محفوظ کر لوں، میری آخرت ٹھیک ہو جائے. میں تو چلو جو وقت ہے گزر ہی جائے گا. تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے. کم از کم مسلمان ملکوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک طرف لاکھ دفعہ آپ دنیا کی ہر تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ کو ترجیح دینی پڑے گی اس تعلیم کو جس تعلیم کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو یا محمد عربی کے فرمان سے ہو. یہ کھلی سی بات ہے اگر ہم مسلمان ہیں. ہاں ایک آدمی کا اسلام سے تعلق ہی نہیں کہ جو مرضی ہے وہ کرتا پھرے، جو مرضی ہے وہ کہتا پھرے، اس پر تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ آپ نے گورنر مکہ کو بلایا اپنے دور خلافت میں، اور جب وہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا من والیت علی اہل مکہ، مکے والوں پر تم نے اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنایا ہے؟ تم جو مجھے ملنے کے لیے آئے. اس زمانے میں تو اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، وہ کاریں یا ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے. تو نے فرمایا من والیت علی اہل مکہ، اہل مکہ میں تم نے کس کو حاکم بنایا؟ اس نے کہا ابن ابزہ. اس نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا ہے اپنا قائم مقام گورنر. تو حضرت عمر جوش میں آئے، فرمایا کہ وہ تو غلام ہے، اور تم نے اہل مکہ پر، اہل مکہ اہل اللہ، اہل مکہ جو ہیں وہ تو اللہ کا اہل ہے، اللہ کے گھر میں جو رہتے ہیں. تمہارا اہل وہ ہے جو تمہارے گھر میں رہتا ہے نا، تم بیوی کو اہلیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جو اہل مکہ ہوں گے لازمی بات ہے وہ اہل اللہ ہے. تو ان پر تم نے ایک ایسے آدمی کو گورنر بنا دیا جو غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، جو نسب کے لحاظ سے بھی اونچا نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے جان کر بنایا ہے کہ ابن ابزہ جو ہے وہ قرآن کا عالم ہے، اس کے پاس قرآن کا بہت بڑا علم ہے. وبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر نے سنا تو رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے کیا سچ فرما دیا کہ اللہ اس قرآن سے بعض لوگوں کو اونچا کر دیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا ڈالیں گے. کہ دیکھو کہ غلام ہے لیکن قرآن کا علم رکھتا ہے، تو آج مکے کا بھی حاکم بن گیا. اتنا بڑا اللہ نے اونچا کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو چیزوں کا خاص خیال فرماتے. اور میرا بھی مشورہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مثلاً آپ کا دکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، ٹیکسٹائل مل ہے، کچھ ہے، زمیندارہ ہے، آپ بھی ان لوگوں کو ترجیح دیا کریں جو نمازی ہوں اور جو قرآن پڑھنے والے. جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یعنی آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، کسی کے پاس 2 ملازم ہیں، کسی کے پاس 10 ملازم ہیں، کوئی گھر میں مالی رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے. پھر بعض لوگ جو ہے نا جی ان کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے پھر ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، اور جی فلاں حافظ نے فلاں جرم کیا تھا، فلاں مولوی نے بھی، دیکھو جی مولوی داڑھی رکھی ہوئی تھی، نمازیں پڑھتا تھا، جناب اس نے ایسا جرم کیا کہ کوئی عام بھی آدمی نہ کرے. پھر یہ مثالیں لے آتے. ایسی مثالیں نہ لیا کریں، آپ یوں مثال لیا کریں. مثلا آپ کے ملک میں کالج کتنی ہے، ان کالجوں کی ٹوٹل آپ نکال لیں گے وہاں کتنے لڑکے پڑھتے ہیں اور عربی مدارس میں کتنے لڑکے پڑھتے ہیں.
پھر دونوں کے جرم جو ہیں 1 سال کے گن لیں، اوسط نکل آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین والے کیا کر رہے ہیں اور کالج والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ایک آدمی لاکھ مجرم ہو اور ایک طرف ایک داڑھی والے کو پکڑ لیں اور آپ مثال بنا دیں۔ یوں مثال نہیں ہوتی، اگر کوئی پرسنٹیج نکالنی پڑے گی نا آپ کو، کوئی عدد آپ کو نکالنا پڑے گا، کوئی اندازہ آپ کو لگانا پڑے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکولز میں، چلو چھوٹے اسکولوں کو چھوڑ دیں، ہائی اسکول سے اوپر کے لیول کو دیکھ لیں کہ 1 سال میں کتنی لڑکے نکلتے ہیں پڑھ کے، اور دینی مدارس میں 1 سال کے اندر کتنی لڑکے نکلتے ہیں پڑھ کے۔ کلاشنکوف کلچر کے ذمہ دار کون ہیں؟ جرائم کے ذمہ دار کون ہیں؟ اپنے اساتذہ پہ گولیاں چلانے والے کون ہیں؟ اپنے پرنسپل کو کمروں میں اور لیٹرینوں میں بند کر کے ڈنڈے مارنے والے کون ہیں؟ ڈاکے ڈالنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اور دینی طلبا کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا فساد کیا۔ روٹی ملی نہیں ملی تو کسی مسجد میں جا کے پڑھ گئے، اذان دے کے گزارا کرتے رہے، لیکن ڈاکہ نہیں مارا۔ کہ آپ پورے سامنے رکھیں ایک عدد کو، یہ نہیں ہوتا کہ ایک مولوی پکڑ لو اور 200 آدمی کے سامنے کھڑا کرا لو، ایسے مولوی نے گناہ کیا، کیونکہ مولوی کا گناہ تو نظر آتا ہے نا، سفید چادر پہ داغ ہو دور سے نظر آتا ہے، سیاہ چادر پہ داغ لگا دو تو کیا نظر آئے؟ اصولی بات اس لیے داڑھی والا فوراً پکڑا جاتا ہے، مثال مشہور نہ کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، اس لیے محاورہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ صرف ایسا نہ کیا کریں کہ کسی ایک داڑھی والے کو سامنے رکھیں اور 1000 داڑھی منڈے کو سامنے ہی نہ رکھیں۔ تو بہرحال یعنی میری ایک رائے ہے کہ اللہ اگر آپ کو کبھی توفیق دے، اللہ آپ کو بڑا بنائے، آپ کے پاس کاروبار ہو، ملازمت رکھنی ہو، سب سے پہلے ذرا یہ دیکھیں بھی ان میں قرآن کا حافظ ہے، اگر ہے تو اس کو آپ کی بھئی ان میں کون ہے جو نماز کا پکا ہے، اس کو آپ ترجیح، اس میں انشاءاللہ دوا بڑی خیر ہو، اللہ کی نعمت سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ جو آدمی اللہ کے دروازے پہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، بہرحال وہ ان سے کروڑ درجے بہتر ہے جو نہیں آتا خدا کے دروازے، چاہے کتنی عیب ہو، انسان ہے، خطائیں تو سب پہ ہوتی ہیں، ہم کون سے پاک ہیں؟ ہر آدمی کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، وخیر الخطاؤن التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار اور گناہ گار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے۔ تو جب وہ نماز میں آئے گا، لازمی بات ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گرے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، دعا مانگے گا، تو توبہ بھی کرے گا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کو ترجیح دیتے، تو بعض صحابہ کو یہ بات تھوڑی کرام گزری، یعنی ناگوار گزری کہ بھئی اصحاب بدر بیٹھے ہوئے ہیں اور جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابن عباس ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، اور ان کو حضرت امیر المومنین آگے بٹھا دیتی ہیں۔ تو حضرت عمر چپ ہو گئے۔ ایک دن آپ نے صحابہ سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کے بارے میں تفصیل بیان کرے۔ سب صحابہ نے ترجمہ بیان کر دیا، تفصیل بیان کر دی کہ اللہ نے اپنی مدد خصوصی کا اعلان کیا، فتح کی خوشخبری دی، اسلام کے اندر جوق در جوق لوگوں کے آنے کے بارے میں پیشین گوئی آئی، اللہ نے اپنی تسبیح اور تحمید کا حکم دیا، سب نے بیان کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن عباس تم بتلاؤ کہ تم کیا کہتے ہو اس سورت کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا ترجمہ تو انہوں نے بھی صحیح بیان کر دیا ہے، لیکن یہ سورت جو ہے سورت التوضیح ہے، اس کے اندر اشارہ ہے فراق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کا ہم سے جدا ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس کے اندر اطلاع ہے فراق۔ یاد رکھیں دراصل بات یہ تھی کہ حضور کی وفات کی خبر تو اور آیتوں میں بھی موجود ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے، وہ صحابہ سمجھتے تھے، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد اشارہ یہ ملا کہ اب جانے کے دن جو ہیں زیادہ قریب آ گئے،
فراق کے دن مبارک جو ہیں زیادہ قریب آ، اسی وجہ سے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن عباس کی اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا حضور کی وفات کے بارے میں. تو انہوں نے کہا حضرت جب اللہ نے اپنے پاک نبی کو ایک مشن پہ بھیجا، ایک کام کے لیے بھیجا، جب کام پورا ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ جانے کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا دعوت کے لیے، اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا دین اسلام کی آبیاری کے لیے، جو اب دین غالب ہو گیا، اب مکہ فتح ہو گیا، جوب در جوب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور دعوت جو ہے ماشاءاللہ اب عرب سے نکل کر عجم کے اندر بھی پہنچ گئی. تو معلوم ہوا کہ حضور کا کام تو پورا ہو گیا. تو جب حضور کا کام پورا ہو گیا تو ہمارا صاف واضح ہے کہ جانے کا وقت جو ہے وہ بھی قریب آ گئے. اس لیے اس آیت مبارکہ میں علامت فراق ہے، اور یہی بات سمجھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ آخر سورت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آخری سورت ہے جو ہمارے آقا پہ نازل ہوئی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا. وہ سمجھیے بات، آخری سورت کا معنی ورنہ اس کے بعد نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بعد میں نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ سے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ دین آپ کا آپ نے کامل کر دیا. اور اس کے بعد نازل ہوئی ہے وہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ بعد میں اتری ہے. اسی طرح آیت کلالہ جو ہے وہ اس کے بعد اتری ہے. اسی طرح اس کے بعد اتری ہے واتقوا یوما ترجعون الی اللہ. وہ آخری آیت ہے. اس کے بعد حضور صرف 17 روز زندہ رہے، یعنی اس آیت کے بعد تو حضور 80 دن زندہ رہے، لیکن اس آیت کے بعد تو صرف 17 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہے. تو آخر سورت نزلت کا کیا معنی؟ یعنی پوری سورت جو ہے وہ آخری یہی ہے سورت النصر. اس کے بعد کوئی کامل سورت نہیں اتری. آیات اترتی رہی لیکن سورت کاملہ نہیں اتری. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اول سورت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلی سورت جو حضور میں نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے. تو حالانکہ پہلی سورت فاتحہ تو نازل نہیں ہوئی، پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کے بعد جا کے سورت فاتحہ نازل ہوئی. تو وہاں بھی معنی یہ ہے کہ پوری سورت اگر پہلی اتری ہے تو وہ سورت فاتحہ ہے، اور آخری سورت اگر پوری سورت اتری ہے تو وہ سورت النصر ہے. اگر پوری سورت کے بجائے 5 آیتیں سورت اقرا سے اتری اور کچھ آیتیں سورت المدثر سے اتری تو وہ پوری سورت نہیں کہلائیں گی. جو سب سے پہلی سورت اتری ہے کامل، یعنی من اول ہی الی آخر ہی، وہ سورت الفاتحہ ہے. اور جو آخری سورت میرے پاک نبی پہ اتری ہے کامل، وہ سورت النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اسی سورت کے بارے میں ایک روایت مبارک میں یہ واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بڑی محبوب ترین بیٹیوں میں سے ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ویسے تو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمیشہ یاد رکھا کریں. بی فاطمہ الزہرا ہے، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے. 4 بیٹیاں ہیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خدا کی قدرت ہوتی ہے، جیسے آدمی کو اللہ نے بڑی اولاد دی ہوتی ہے لیکن کسی ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہو. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے زیادہ پیاری، زیادہ محبوب بیٹیوں میں تھی. اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ آپ کا یعنی عادات مبارک، آپ کے اطوار مبارک
آپ کے احوال مبارک جو ہے وہ بھی زیادہ ملتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ سے زیادہ حضور کے قریب کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جب میں بی بی فاطمہ کو دور سے چلتے ہوئے دیکھتی، بیٹھتے ہوئے دیکھتی، بات کرتے ہوئے دیکھتی، معلوم ہوتا محمد مدنی بات کر رہے ہیں، بالکل عین یعنی تصویر تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ افسوس ہے کہ آج کل بعض فرق باطلہ نے اور گمراہ فرقوں نے یہ بات بھی بڑی زور شور سے مشہور کی، حضور کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی کو مانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہدایت، بھئی ہم تو سب کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کی اصل کیا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور کی ساریاں بیٹیاں مان لیں تو پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ اصل جھگڑا ہے، اصل جھگڑا یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جو ہیں دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اگر بیٹیاں مانے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو جب بیٹیوں کا ہی انکار ہو جائے تو داماد کا تو خود بخود ہو گیا۔ جب ایک آدمی کی بیٹی کا انکار کر دو بات ختم ہوگی، پھر داماد کہاں سے آئے گا؟ پھر تو بات اصل بغض عثمان سے ہے، انکار اولاد رسول کا ہے۔ ویسے کہتے ہیں ہم جی اہل بیت کے غلام ہیں، اولاد سے زیادہ بھی کوئی اہل بیت ہوتا ہے؟ بھئی اہل بیت کے اگر غلام ہو تو اہل بیت پورا مانو، یہ تو نہ مانو گے ادھورا مانو اور دعویٰ بھی کرو محبت کا۔ اسی طریقے سے اچھا اور بی بی زینب کو مانے تو پھر ان کے ساتھ نکاح ماننا پڑے گا عبد بن العاص کا، اس لیے جناب وہ انکار کرے گا نہیں جی حضور کی بیٹی ہی ہے۔ اچھا یہ افسوس یہ ہے ان ملنگوں کا کہ جیسے میرے مدنی پاک کی بیٹیوں کا انکار کر دیا نا جی، بی بی فاطمہ کی اولاد کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی سنا ہوگا بی بی فاطمہ کی اولاد کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین، بس لڑکیاں۔ سنی بیچارے بھی پتہ نہیں ہے، سنی بھی تو پتہ نہیں کہاں سن ہو گیا ہے، کیا بلا ہو گئی اس کو۔ یہ سنی بھی ایسا ہے، ایسا سن ہوا ہے کہ اس کو آپ کوئی چھرا بھی مارو تو اس کا پتہ نہیں لگتا، سن ہو جاتا نا بدن، سوئی جب ہو کچھ مارتے رہو سن ہے۔ یہ سنی اب سنت سے نہیں رہا، اب یہ یا تو سونے سے بن گیا ہے، ہر وقت سونے کی فکر ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، پھانسیوں پہ چڑھ رہے ہیں، لیکن ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ خدا کے حرم کے سامنے ہمارے ملک کے آدمیوں کی گردن اترے، کس میں؟ نشے میں۔ نہ غیرت ہو تو لوگ ڈوب نہ مرے، ان کو حیا نہیں آنا چاہیے کہ بھئی جب تمہیں پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے، اور پھر ایک کو نہیں کئی آدمی اور سب ماشاءاللہ نہ ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اتنا بھی حیا نہیں کہ ایک تو ہم منشیات کا کریں اور کریں کہاں؟ مکے اور مدینے میں۔ اور ظالموں کچھ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ تو ڈرو کہ دولت کمانی ہے تو اور کسی جگہ دفع ہو جاؤ، کافروں کے ملک تھوڑے پڑے۔ پہلے تو آدمی کسی کافر ملک سے بھی ایسا کیوں کرے؟ کیونکہ شریعت میں انسان انسان ہے، کسی انسان کو ایسی چیزوں کا عادی بنا دینا کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے ہندو ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی ایسی بدبختی بھی پھیلی ہوئی ہے تو کم از کم مکہ مدینہ کا تو کوئی شرم کرے کہ جب ساری دنیا پڑھے گی ماشاءاللہ کہ یہ نام کس نام کا ہے، کس ملک کا ہے، اور عمل کیا ہے اور سزا کیا ملی ہے کہ گردن اڑی ہے۔ لیکن ایسا وقت آ گیا ہے کہ کان پہ کیوں ہی نہیں لگتی جو پیسہ پیسہ پیسے کم چلے۔ اب جناب اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ اب بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بس حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تو گنتے ہو، یہ تو بیٹے ہوئے، بھئی بیٹیاں بی فاطمہ کی کیوں؟ پتہ ہے وہ کیوں نام نہیں لیتے؟ وہ ملنگوں نے آج تک نام لینے ہی نہیں دیا، وجہ ہے کہ اگر بیٹی مانے پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ وہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا نا جو حضرت عثمان کے لیے ہے کہ نبی کی بیٹیاں اگر مانے بی بی رقیہ ام کلثوم تو داماد نبی ماننا پڑے گا حضرت عثمان کو،
اور ام کلثوم بی بی فاطمہ کی بیٹی مانے تو اس کے بعد داماد ماننا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے کہا بالکل لڑکیوں کا نام ہی نہیں, انکار کر دو, کہو لڑکی شڑکی ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. اور جہاں کتابوں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت عمر داماد ہے, کہتے نہیں, اصل میں حضرت عمر نے لڑکی کا رشتہ مانگا تھا تو حضرت علی نے ایک جنی عورت تھی, جن اس کو حکم دیا کہ میری بیٹی کی شکل بن کے عمر کے گھر چلی جاؤ. ہاں مانا ہے تو وہاں کیسے مانا ہے ماشاءاللہ. اب یہ نہ سوچا کہ بھائی اگر بات چھڑے گی تو خدا جانے کہاں پہنچے گی. بھائی چلو ہم تمہارے ساتھ. ایک جنی کو حضرت علی پکڑ لیا ہے, جنی مسلمان تھی کافر. ہاں جی بھائی جنوں میں بھی مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتے, ہم نے مان لیا. چلو جن لڑکی تھی وہ لڑکی مسلمان تھی کافر تھی. اگر کافر تھی تو کیا ان کے والدین سے لڑائی لڑی, مال غنیمت میں حضرت علی کے حصے میں آئی کہ حضرت علی جس کو چاہے لڑکی پکڑ کے دیتے ہیں. اور اگر وہ مسلمان تھی تو ان کے ماں باپ کو حضرت نے راضی کیا کہ تم اس کو میری بچی بنا دو, راضی ہو جاؤ, میں نے حضرت عمر کو دینی ہے. یعنی آخر بات تو سمجھاؤ نا, حضرت علی نے کیسے تصرف کیا لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں. تم کسی کی لڑکی کو پکڑ کے دے سکتے ہو, اور وہ بھی جن کی. اچھا حضرت امیر المومنین رضی اللہ اسے کہا اس آدمی کو بلاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یا تو یہ خود جن ہے یا یہ جن اس کے کوئی تابع شابے ہیں, یہ ہے انہی کی طرح چلنے والا. اس کو بلایا گیا, وہ آیا حضرت کی خدمت میں. آپ نے فرمایا تم کون؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں. آپ نے فرمایا تم ابتدا اس پہلے زمانے میں, اس نے کہا پہلے زمانے میں جنوں کا کام کرتا تھا, میں راہب تھا, جن میرے تابع ہوتے تھے اور ان کے ساتھ میرا تعلق تھا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا. آپ نے فرمایا بس میری نظر بھی پڑ گئی تو چلو آپ نے مجھے جن شن کا کوئی قصہ تو سناؤ ہمیں. انہوں نے کہا حضرت ہم تو اب مسلمان ہو گئے, ہم نے تو قصہ کہانیاں چھوڑ دی. وہ جنو شنو والے چکر جب ہم چلاتے تھے, جب کیا کرتے, اب تو ہم الحمدللہ اسلام لے آئے, اب سے چھوڑ دیا. چلو کوئی پرانا قصہ سنا دو. تو اس نے کہا کہ جی ایک دن میں بیٹھا تھا, وہ جن میرے جو تابع تھا نا وہ آیا اور آ کے درخت پہ بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا بھی آؤ اللہ کے بندے کیا وجہ ہے آج کل ناراض ہو, آ نہیں رہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تو سارے قید میں پڑے ہوئے ہیں, اوپر جاتے ہیں انگارے برستے ہیں, نیچے جاتے ہیں جوتے لگتے ہیں. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ محمد مدنی نبی پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ خبر مجھے اسی میرے جن نے دی. تو خیر بڑے بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی دور سے جانے والے کو پہچان لیں, ان کے گھر میں جن بیوی بیٹھی رہی ان کو نہ پہچان سکے. یعنی عجیب بات ہے. عقل کا بھی ماتم کرنا چاہیے کہ بات جب بنا رہے ہو تو کوئی بات طریقے سے بھی تو بناؤ کہ بات بنے بھی تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اور پھر بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, دعا کرے اللہ ہمیں انہیں سب کو ہدایت دے. اول فرض غصبہ کہتے ہیں اہل بیت کا سب سے پہلی لڑکی جو اغوا کی گئی اور چھینی گئی وہ یہی لڑکی تھی جو حضرت عمر نے چھینی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر حضرت علی اچھے مشکل کشا ہیں کہ گھر سے لڑکیاں چھین جائیں, کچھ نہیں کر سکتے. تم نعرہ لگاتے ہو تو تمہیں کشتی جتوا دیتے ہیں. عجیب بات ہے. بھی تم یہاں دنگل میں کشتیاں لڑو تو علی کے نعرے لگاؤ. تم حضرت علی کو مدد کے لیے پکارو گے, یا علی مدد, سلام علیکم بھی نہیں کرتے تو مدد کے لیے پکارتے ہو, اور مشکل کشا تمہیں اپنے گھر کا یہ عالم ہے نعوذ باللہ کی لڑکیاں اغوا کر آ رہے ہو. اس میں حضرت عمر پہ کیا الزام لگایا, حضرت علی کی شان بڑھ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ پاک صحیح اور حق بات ہدایت سمجھنے کی توفیق, اللہ ان کو بھی صحیح مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہم صحابہ کے غلام ہیں اسی طرح ہم اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں. جیسے ہماری آنکھ کے حضرت صدیق تارا ہے اسی طرح حضرت علی تارا. جیسے ہمیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے پیار ہے اسی طرح ان کی بہنوں سے بھی پیار ہے, کیونکہ وہ بھی تو حضرت حسن حسین کی بہن.
اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد تو بڑی بات ہے۔ ہم اہل سنت والے جو آج تک حضرت بلال کے نام پہ مر رہے ہیں، حضرت بلال بھی رشتے دار تھا، صرف نسبت ہو گئی غلامی کی کہ میرے مدنی محمد کا غلام تھا، اتنی بات ہو گئی۔ ہم تو اس کا نام بھی لیتی ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت بلال تجھ پہ اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت بلال تو کتنی شان والا ہے کہ کعبے پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے رہا ہے۔ حضرت بلال تو کتنی شان والا ہے کہ مدنی محمد مصطفیٰ جنت میں تیرے قدموں کی آوازیں سن رہے ہیں۔ ہم تو حضرت بلال کی بھی غلامی کرتے ہیں، اور ہم تو اور اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو میرے مدنی پاک کے نبی کے شعر کی توہین کرے، آپ کے شہر کے درختوں کی توہین کرے، آپ کے مدینہ پاک کی توہین کرے، ہم اس کو اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں کہ جائے کہ ہم حضور کی اولاد کی توہین کر سکیں، یہ آپ کے اہل بیت کے شان کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو غلط عقیدہ رکھ سکے۔ ہمارے لیے تو اہل بیت رسول کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور ہم تم تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا، ہم تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام دنیا کی ولایت کے سب چشمے جو ہیں وہ حضرت علی سے پھوٹتے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کا سلسلہ جو ہے جہاں سے چلے گا پھر پہنچے گا وہ، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عجب والوں پر احسان ہے کہ آج ہم اللہ کا قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو کے قواعد مرتب کر کے ہمیں قرآن پڑھنا سمجھا دیا، ورنہ خدا جانے ہم ساری زندگی قرآن کو کیسے پڑھتے۔ عرب تو جیسا بھی ہو قرآن صحیح پڑھ لے گا، لیکن عجب کے لیے تو قرآن کا پڑھنا بہت مشکل تھا اگر یہ قواعد اور ضوابط نہ ہوتے کہ بھئی یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ منصوب ہے، یہ رفع ہے، یہ جر ہے، کیا ہے؟ یہ تمام قواعد کی ابتدا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں۔ اللہ نے شکر ہے کہ ہمیں دونوں کی محبت نصیب فرمائی ہے، اور لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نہ افراد میں جائیں گے نہ تفریق میں جائیں گے۔ صحابی صحابی ہوتا ہے، تابی تابی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، سب کو اللہ نے اپنے مرتبے دیے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات کے مطابق ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال سورۃ النصر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے اپنے پاس بلایا۔ جب بی بی فاطمہ حضور کے قریب گئی، آپ نے فرمایا حضور بیٹی میرے قریب ہو جاؤ، تو بی بی صاحبہ جب بالکل قریب ہوئی تو حضور نے بڑی آہستہ آہستہ کچھ بات فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سخت رونے لگی، اور ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے ان کو روتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر میرے قریب ہو جاؤ۔ تو بی بی صاحبہ پھر حضور کے قریب ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی آہستہ سے بات فرمائی، تو بی بی فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس بات سے میرے دل میں ایک عجیب بات پیدا ہوئی کہ بی بی فاطمہ اتنے بڑے شان والی بی بی ہیں، یہ کون سا موقع ہے مسکرانے کا اور ہنسنے کا؟ حضور کو بیماری کی تکلیف ہے اور بی بی صاحب ہنس رہی ہے۔ کہتی ہے میرے دل میں وہ جو مذہبت تھی نا اس پہ ذرا کمی آ گئی، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ راز نہیں کھولا، آپ دل کو راز کو راز رکھا حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھ لیا کہ بی بی صاحبہ میرے دل میں جو آپ کی عزت ہے، عظمت ہے، مقام ہے، شان ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، حضور کی بیماری کے دنوں میں رونا تو معقول بات ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن حضور کو تکلیف ہو، بیماری کے دن ہو اور آدمی ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بی بی صاحبہ نے کہا چونکہ یہ راز تھا میں نے آج تک نہیں کھولا، لیکن آپ چونکہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے اس لیے اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتلاتی ہوں
کہ جب میں پہلے قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب سے یہ سورت مجھ پہ اتری ہے تو میرے جانے کے دنیا سے دن آ گئے ہیں، فراق کے دن آ گئے ہیں۔ تو میں حضور کی جدائی کو دیکھ کے رو پڑی کہ بھی اب حضور ہم سے جدا ہو جائے، اس وجہ سے میں رو پڑی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضور نے مجھے بلایا تو فرمایا کہ بی بی تم غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی جو ہو وہ تم ہو، یعنی تم سب سے پہلے تشریف لاؤ گی۔ تو میں خوش ہو گئی کہ چلو فراق میرا تھوڑا ہوگا، جدائی تو ہوگی لیکن اس کا مطلب ہے کہ باقی خاندان سے میری جدائی کب ہوگی۔ تو مجھے خوشی ہو گئی، میں مسکرائی، اس وجہ سے میں ہنس پڑی۔ تو اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ حضور نے اسی صورت کے بعد مجھے یہ خبر دی تھی کہ اب اس میں اشارہ ہے میری تودیع کا، میرے ودا کا اور میرے فراق کا، کہ میرے جانے کے دن جو ہے تقریباً وہ قریب آ گئے۔ اور اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضور نے اپنی پوری توجہ جو تھی وہ اللہ کی عبادت کی طرف کر، حالانکہ حضور کی توجہ تو پہلے بھی زیادہ تھی، لیکن اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہر وقت آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کا تعلق جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ ہو گیا، کیونکہ اشارہ تھا کہ اب آپ کے ایام مبارک حیات کے ختم ہونے والے ہیں اور آپ ہماری طرف تشریف لانے والے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک نے اپنا عبادت، ذکر، فکر اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اس سورت کے اترنے کے بعد حضور پاک ہمیشہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یاد کریں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات مبارک جیسے اس سورت کے بعد حضور سے بہت پڑھتے تھے ہمیشہ حضور، کیوں اس میں تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گیا اور استغفار بھی آ گیا۔ اور اس سورت میں بھی تو تین چیزوں کا حکم تھا نا، سبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کے اندر بھی تین چیزوں کا حکم تھا، تسبیح کا، حمد کا، استغفار کا۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے مدنی سرکار بھی پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی پاک ہیں، معصوم ہیں اور گناہوں سے اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا ہے، تو پھر استغفار طلب کرنے کا کیا معنی؟ استغفار کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگوں، کہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ استغفار کریں۔ اور یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور پاک ایک مجلس میں کم از کم 70 دفعہ استغفار فرما لیتے، اور کبھی کبھی آپ 100 دفعہ بھی استغفار فرما دیتے، تو وہاں تو استغفار کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ قرآن مقدس میں باقاعدہ نص قطعی آ گئی تھی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے البتہ معاف کر دیا، جو پہلے گزرے جو بعد میں گزرے سب آپ کے لیے ہم نے معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر استغفار کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، علماء کرام نے جواب دیے ہیں۔ سب سے آسان جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار جو کیا تو اصل مقصد ہوتا تھا کہ آپ اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جب میں پاک ہو کر گناہوں سے بھی معافی اللہ سے مانگ رہا ہوں تو تمہیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارا تو ہر قدم غلط اٹھ رہا ہے۔ تو ایک تعلیم امت سیکھے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، علماء نے فرمایا کہ استغفار اگر گناہ ہو تو طلب معافی ہے، اگر گناہ نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک اولا ترک ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تکبیر تحریمہ میں نہیں ملا، پہلی رکعت میں مل گیا، اس کو ہم کہیں گے جماعت اس کی پوری ہو گئی، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ جماعت نہیں پڑھی اس نے۔
حتیٰ کہ اگر وہ رکوع میں بھی مل گیا تو ہم کہیں گے بھی اس کی بھی رکعت مل گئی، اس کی رکعت پوری ہو گئی، لیکن جو رکوع میں ملا رکعت تو مل گئی، لیکن اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جو پہلے سے جس کو کھڑے ہوئے امام ملا ہے، اور جس کو امام فاتحہ پڑھ رہا تھا اور مقتدی مل گیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر جو امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً اللہ اکبر کر کے امام کے ساتھ ملے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ اصولی بات ہے، جو اول سے ملا، جو بعد میں ملا، جو رکوع میں ملا، ان تین کے درجات میں فرق ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اول میں نہ مل سکا، آخر میں ملا، حالانکہ گناہ تو نہیں، لیکن وہ فضیلت جو رہ گئی اس کی وجہ سے انبیاء استغفار کرتے ہیں، کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اپنی طبی شفقت اور طبی رحمت کے پیش نظر فیصلہ کر دیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دو، حالانکہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، حالانکہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن حضور نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کی بنا پہ جب شہد کی شربت پینے سے آپ نے قسم کھا لی تو علماء نے فرمایا کہ بعض یہ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضور پاک استغفار فرماتے تھے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی جو ترک اولا بھی ہوا، جو ترک افضل بھی ہوا، کیونکہ شان بہت بڑا ہے تو اس ترک افضل کو بھی آپ اپنی غلطی تصور کر کے اللہ سے استغفار مانگتے ہیں۔ ایک دو باتیں یاد رکھیں، اور تیسرا جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، مثلاً ہم عرفات میں ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے، دعا کریں اللہ معاف فرما دے۔ بہرحال یقین ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یقین نہ ہو تو پھر تو ہم ایمان سے بھی نکل جائیں کہ جب اللہ عرفات میں بلاتے ہیں اور جو آدمی شریعت کا مخالف نہ ہو، یعنی مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، اور اس کے ذمے کوئی حقوق العباد بھی نہ ہو، بندے کا حق ہو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے، اور اسی طرح مشرک اور کافر کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے، قبر پرست کی اور غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، ورنہ جو بھی عرفات میں پہنچ گیا اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ اچھا گناہ تو معاف ہو گئے، اب جب ہم آتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے اس کے اندر پھر وہ فضیلت ہے کہ طواف زیارت میں مغفرت ہو جاتی، مغفرت تو پہلے ہو چکی، تو اب اور مغفرت کا کیا معنی؟ تو محدثین نے فرمایا کہ اگر گناہ ہوں گے تو مغفرت ہوتی جائے گی، اگر گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ درجات بلند کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی رفع درجات کرتے چلے۔ اب حضور کے چونکہ گناہ تو ہے نہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو جتنی آپ استغفار فرمائیں گے اتنی آپ کے درجات جو ہے مزید بلند ہوتے چلے جائیں گے، جیسے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے مدنی آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے ہم زیادہ بہتر بنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم آپ کو ایسی نعمت شفاعت عطا فرمائیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا جو ہے وہ دراصل اس لیے تھا کہ آپ کی درجات کی بلندی، آپ کی رفعت شان، اور استغفار ایک اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، یعنی استغفار اتنی بڑی نعمت ہے جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، میں لابند ہوں۔ آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھا کرو کثرت کے ساتھ۔ چلا گیا ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت ہمارے علاقوں میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں آئی، پانی نہیں آیا، فصل برباد ہو گئے ہیں، تباہی پھیل گئی ہے، مہربانی کا ہم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، تو وہ بھی چلا گیا۔ ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت ہمارے پھل نہیں آ رہے، فلاں اور استغفار پڑھا کرو۔ خیر جب سب چلے گئے تو کچھ خادم ہوتے ہیں نا حجت والے، تو خادم نے کہا حضرت عجیب بات ہے، آج تو آپ نے ایک ہی وظیفہ سارے جہان کو بتایا، اولاد نہیں ہوتی استغفار پڑھو، بیماری ہے استغفار پڑھو، بارش نہیں آتی استغفار پڑھو، مال میں برکت نہیں ہوتی استغفار پڑھو، تو سب کو ایک ہی وظیفہ بتاتے رہے، کسی کو کوئی اور چیز بھی بتا دیتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں نے تو نہیں بتایا، تو قرآن میں ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ بخشنے والے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے متواتر لگاتار، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو اللہ نے فرمایا استغفار پڑھنے پر یہ چیزیں ملتی ہیں، تو میں نے خود اپنی طرف سے تو نہیں بتایا۔ تو استغفار کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال اب یاد رکھیں دو قول ہو گئے، ایک ہجر یہ سورت کب نازل ہوئی فتح مکہ سے پہلے، اور ایک قول یہ ہو گیا کہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، یاد رکھنا ہے بس۔ اچھا، بعد نے کہا کہ نازل تو فتح مکہ سے پہلے ہوئی، لیکن فتح مکہ کے بعد حضور نے تلاوت فرمائی، تو جن لوگوں نے اس وقت سنا انہوں نے سمجھا کہ آج نازل ہوئی۔ اچھا، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہو تو پھر اذا جاء، یہ تو تعلق رکھتا ہے استقبال کے ساتھ، یہ تو تعلق رکھتا ہے استقبال کے ساتھ، وہ فتح مکہ تو پہلے ہو چکی، وہ تعلق رکھتی ہے ماضی کے ساتھ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب فتح سے اگر فتح مکہ مراد ہے، فتح مکہ تو پہلے ہو گئی، تو اذا کا معنی ہے، اذا کا معنی ہے اذا جئتنی، جب تم میرے پاس آؤ گے، اذا جاء فلاں، جب وہ فلاں آئے گا، اذا تو اس کا استقبال سے تعلق ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ سمجھو کبھی لفظ اظہار پہ اذا ہوتا ہے معنی اذ میں ہوتا ہے، کبھی اذا ہوتا ہے معنی اذ میں ہوتا ہے۔ اگر اذا اذ کے معنی میں آ جائے تو پھر ماضی کا بھی فائدہ دیتا ہے، پھر ماضی کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اذا جاء یعنی اذ جاء نصر اللہ، جب آئی اللہ کی مدد، اور پچھلے زمانے میں جو گزر چکی یعنی فتح مکہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اذا رہنے دے، اپنے مقام پہ رہنے دے، ورنہ اذا اس کے معنی میں قرآن میں بھی موجود ہے، اذ جعلہ نارا، اذ جعلہ یعنی اذ جعلہ نارا۔ حضرت قصہ ذوالقرنین کے اندر تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ مجھے لوہا بھی دے آئیں، آگ بھی جلائیں، اور جب آگ کو جلایا گیا اذا جعلہ نارا، حالانکہ اذ جعلہ نارا ہے، اذا بمانے اذ ہے، جیسے یہاں اذا بمانے اذ ہے، اذا جاء نصر اللہ یعنی اذ جاء نصر اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا یاد رکھو اذا کو اپنے حال میں رہنے دو، یعنی اذا جو مستقبل کا استقبال کا فائدہ دے رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور فتح مکہ یہ تو صرف ایک ابتدا تھی، یہ تو صرف ایک ابتدا تھی، اصل نصرت اور فتح تو بعد میں آئے گی کہ جب صحابہ کے زمانے میں، سیدنا صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، جب کسریٰ و قیصر پہ اور مراکش اور چین تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، تو اس ساری فتح کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کی ابتدا فتح مکہ ہے، جس کی ابتدا مکے پہ غلبہ ہے، اور اس کی انتہا کب ہوگی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری تمام ادیان پہ ہم آپ کے دین کو غالب کر دیں گے، اور پوری دنیا پہ ماشاءاللہ، جیسے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ما من بیت من مدر ولا حجر، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کوئی پتھر کا بنا ہوا گھر، کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر، کوئی بالو کا بنا ہوا گھر یعنی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے نبی محمد کا دین نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایک طرف میں اب جب پورے عالم اسلام کے احوال پہ نظر ڈالتا ہوں تو ایک طرف مایوسی کی گہرائیوں کی اتہا میں ڈوب جاتا ہوں، لیکن دوسری طرف ایک روشنی کی چمک بھی نظر آتی ہے کہ شاید ہمارا یہ بالکل کار مذلت میں ڈوبنا جو ہے، شاید یہ ابھرنے کی کہیں ابتدا ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم اب جب ذلت کے آخری حدوں پہ پہنچ جائیں گے تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آخر عزت کی بھی ایک حد تھی، پھر ذلت کی بھی ایک حد ہے۔ ایک عزت اور عروج کا ہمارا دور تھا کہ دریا بھی دہل جاتے تھے اور سمندر بھی دہل جاتے تھے، اور ایک آج ذلت و خواری کی ہماری انتہا ہے کہ ہم سب سے ڈر اور مر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب پھر ایک عزت کا دور آئے گا جب اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرما دیں گے، اور جب ہم نصر اللہ اور اللہ کی طرف سے فتح جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی دیکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کس خاندان سے مجھے نہیں پتا ہے، حضرت خضر کے خاندان کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اللہ کے نبی سے، بس بات ختم ہو۔
ان کی زندگی کے بارے میں بھی اقوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ زندہ نہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ میرے مدنی کے آنے کے بعد حضور پر ایمان لاتے، حضور کا کلمہ پڑھتے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب حضور کی نبوت کے بعد تو کوئی اور نبی تو ہے، کسی اور کی نبوت اور رسالت تو رہتی نہیں، باقی ان کا خاندان کیا تھا اللہ نے جب قرآن و حدیث میں بیان نہ کیا ہو تو ہم کیسے بیان کر سکتے؟ اگر ماں باپ سودیا برکاشی کیا، پتہ نہیں کیا ہے، بدماشی کیا، ایک لڑکا مارا، لڑکا کیا مجھے تو نہیں پتا، میں کوئی صاف لکھو میں سمجھ بھی سکوں تو جواب دوں نا۔ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، اور کیا ہے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے جو جنت سے بھیجا گیا، اس کا چومنا سنت ہے، چونکہ اس کو چوما ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ۔ طواف اور صفا مروہ کے دوران اگر کسی نامحرم عورت کا ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ اگر عورت کا ہاتھ لگ جائے یا عورت کو مرد کا ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود ہاتھ نہ لگائے کریں، انہیں قدرتی لگ جائے۔ تحیات کے دوران جو ہے جب کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ نفی ہوتی ہے کہ لا الہ، تمام معبودان باطلہ کو ہم نے باہر پھینک دیا اور ہم صرف اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میں نے قربانی کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عصر کے بعد احرام کھولنا، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے کھولیا، بس اللہ قبول فرمائے، خیر میں جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ عورت کو رمضان شریف کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا اور وہ روزہ نہ رکھ سکی، روزے کے بدلے میں 60 مسکین کو کھانا کھلایا۔ کیوں 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا۔ یہ کہاں مسئلہ ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ عجیب لوگ ہیں، مسئلے بھی خود کرتے ہیں، فتوے بھی خود دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو یہ ہے 60 مسکینوں کا مسئلہ کہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں میاں بیوی نے جماع کر لیا، روزہ توڑ ڈالا، تو اس روزے پر کفارہ ہے کہ یا غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور روزے نہیں رکھ سکی، صرف روزے قضا کرے، بس اس پر تو کوئی کفارہ نہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو روزے کھلائے، کھانا کھلائے۔ ویسے کھلایا اچھا کیا، چلو بخیل کے گھر سے مال کسی بہانے نکل گیا، لیکن اس کے ذمے کچھ نہیں، اس کے ذمے صرف ان روزوں کی قضا ہے، جتنے روزے رہ گئے قضا کر۔ اور اسی طرح رمضان میں اگر عورت کو حیض آ جائے اور روزے نہ رکھ سکے تو روزے قضا کرے، بس۔ میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اور مجھے نماز نہیں آتی، اس میں شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کسی دوست سے نماز سیکھ لو، کسی ہر زبان میں چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں ملتی ہیں، وہ لے لو اور سیکھ لو۔ اگر کوئی تمہیں نہ سکھائے میں حاضر ہوں، میرے پاس آ جاؤ، فارغ ٹائم۔ میں آج آیا ہوں پاکستان سے عمرے پر اور میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ نہیں کیا، اور صفا مروہ نہ کیا اور سر کے بال بھی اتار دیے۔ میں نے پاکستان سے احرام بھی نہیں باندھا، بی مسجد عائشہ آئے عمرے پر ہو، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ تم عمرے پہ آئے ہو۔ اگر عمرے پہ آتے تو تم احرام ہی نہیں باندھا تو کرنے کیا آئے ہو؟ خدا کے بندے، عمرے پہ آئے ہو، احرام تم نے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، پھر طواف کیا، صفا مروہ دوڑے ہیں تو حضرت نے سر بھی منا دیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے مہربانی فرما کے 2 بکریاں ادا فرمائیں، ایک تو آپ نے پہلے میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کیا، ایک دم وہ پڑ گئی، صفا مروہ نہیں دوڑا اور آپ نے سر مڈا دیا، دوسری دم وہ پڑ گئی۔ 2 بکریاں ادا فرمائیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے، اسی لیے اللہ نے سزا رکھی ہے تاکہ آئندہ آدمی غلطی نہ کرے۔ جب عمرہ کرنے آؤ تو مسئلہ چلنے سے پہلے پوچھو، یہ نہیں کہ غلطی کر کے مسئلہ بعد میں پوچھو۔ اگر وہاں آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے، احرام ایئرپورٹ سے باندھ رہے تھے، طواف کرتے، 2 رکعت پڑھتے، صفا مروہ دوڑتے، بال مڈاتے، عمرہ پورا ہو گیا۔ کون سا مشکل کام تھا جو میرے بھائی تمہیں سمجھ نہ آتا؟ بالکل آسان، لیکن تم نے پوچھا اس وقت ہے جب ساری غلطیاں کر دی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب 2 بکریاں بطور دم ادا کرو، بکا بھی، اور آئندہ اور صفا مروہ جو چھوڑی ہے اس کو بھی دوڑ کے پورا کرو، اور آئندہ جب آؤ تو میقات سے احرام باندھ کے آؤ۔ اور عمرے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میقات سے احرام باندھے، کعبے میں آ کے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے، بالوں پہ بسترا پھروائے، عمرہ پورا ہو گیا۔ بھائی بعض ساتھیوں نے
کسی نے 20 ریال، کسی نے 30 ریال وہ بھیجے ہیں کہ جی سیلاب والوں کو بھجوا دیں، مجھے پیسے نہ بھجوایا کریں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر آدمی سیلاب والوں کے لیے اپنے اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں۔ آپ اپنے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں کہ وہاں جو غریب میں سیلاب میں ڈوبے لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ آپ مجھے بھیجیں گے 30 ریال، 50 ریال، 100 ریال، میں کہاں پہنچانے جاؤں گا؟ میں کس کس کو دوں گا؟ اس لیے مجھے بالکل نہ دیا کر۔ اللہ تعالی عالم علمہ وجب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر کے حوال میں رحم فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مسلمان برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، بہار میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، بوسنا اور ہمسک میں ہیں، جہاں جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان تکلیفوں میں ہم کی تکلیفیں رفع فرما، ان کی پریشانیاں رفع فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔